بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہت نیک دل بادشاہ تھا۔ ایک دن ایک دیہاتی ان کے دربار کے اندر آیا۔ اس دیہاتی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوا، یہ سلطان سے آ کے ملا۔ سلطان نے اس دیہاتی کو اپنے دربار میں ملازمت پہ رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان کو اس دیہاتی کی خدمت اتنی پسند آئی کہ سلطان نے اس کو اپنے وزیروں میں شامل کر لیا، اور اس کا نام تھا ایاز۔ اب جو سلطان کے باقی وزراء تھے ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اب وہ اس وزیر سے جیلسی فیل کرنے لگے، اور سارے وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سارے اتنے تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بادشاہ سلطان ہماری طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی سلطان اس دیہاتی کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ جتنی توجہ سلطان اس دیہاتی کو دیتا ہے اتنی توجہ ہمیں نہیں ملتی، لہذا ہمیں سلطان سے بات کرنی چاہیے۔ تو تمام وزراء نے سلطان سے بات کی کہ آپ کی توجہ ہماری طرف کم ہے، آپ اس دیہاتی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی بات کو آپ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، اور ہماری بات کو آپ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اب یہ وزراء نے سلطان سے شکایت کی۔ اب سلطان نے ان کی یہ بات سن کے ان سے فرمانے لگے کہ میں آپ کو ان باتوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان نے ایک پھل منگوایا۔ یہ پھل اتنا کڑوا تھا کہ کوئی بھی آدمی اس کو کھا نہیں سکتا تھا۔ اب سلطان نے اپنے سارے وزراء کو بلایا، ان وزیروں کو بھی بلایا جنہوں نے شکایت کی تھی، اور ایاز کو بھی بلایا۔ اب انہوں نے یہ سارے پھل سارے وزیروں کو پیش کیے۔ اب جو وزیر بھی پھل کھاتا وہ تو فوراً تھوک دیتا اور کہتا بادشاہ سلامت، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ سارے وزیروں نے یہی شکایت کی کہ بادشاہ یہ تو بہت کڑوا پھل ہے، کھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اب سلطان نے دیکھا کہ ایاز بڑی آرام سے مزے سے پھل کھا رہا ہے۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا پھل میٹھا ہے؟ ایاز نے کہا سلطان پھل میٹھا تو نہیں ہے، کڑوا ہے۔ تو کہنے آپ بڑے آرام سے مزے سے کھا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے بادشاہ آپ نے اتنا عرصہ آپ کے میں نے میٹھے پھل کھائے ہیں، آج آپ کی طرف سے کڑوا پھل مل گیا تو مجھے شکایت کرتے ہوئے شرم آئی کہ جس بادشاہ نے میٹھے پھل کھلائے ہیں آج اس کی طرف سے ایک کڑوا کھانا پڑ گیا، تو شکایت کروں یہ بات میں نے مناسب نہیں سمجھی، اس لیے میں خاموشی سے کھا رہا ہوں۔ اب یہ سارے وزیروں نے بھی ایاز کی یہ بات کو سنا۔ ایک دن سلطان دربار میں ایک بہت قیمتی ہیرا لے کے آئے اور سارے وزیروں کو اکٹھا کیا، اور وزیروں سے فرمانے لگے کہ میں آج آپ کی ذہانت کا امتحان لوں گا۔ اب سارے وزیروں کو وہ ہیرا دکھایا۔ وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہیرا جس کے اندر کوئی نقص نہیں۔ اب بادشاہ نے ایک ہتھوڑا منگوایا، پہلے وزیر کو ہتھوڑا اور وہ ہیرا دے کے فرمانے لگے کہ اس کو توڑو۔ اب وزیر آگے سے کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا، اس کو توڑنے سے تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، یہ صاف شفاف ہیرا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو توڑنے سے نقصان ہوگا، لہذا اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ وزیر مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنے لاجک سے بادشاہ کو مطمئن کر لیا۔ اب دوسرے وزیر کو وہی ہیرا اور ہتھوڑا دیا تو اس نے بھی وہی لاجک پیش کی۔ اب تیسرے کو دیا، تیسرے نے بھی وہی لاجک پیش کی، اور سارے مطمئن ہو رہے ہیں کہ ہم نے بادشاہ کو مطمئن کر لیا۔ اب بادشاہ نے یہ ہیرا ایاز کو دیا، ایاز کو کہا کہ اس کو توڑو۔ ایاز نے وہ ہیرا نیچے رکھا اور اوپر سے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے وزیر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج بادشاہ کو اس کی جہالت کا پتہ چل جائے گا، آج بادشاہ اس کی بے وقوفی سے آگاہ ہو جائیں گے کہ کتنا جاہل اور بے وقوف آدمی ہے، اس نے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ اب بادشاہ ایاز سے پوچھنے لگا ایاز تم نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ تو ایاز آگے سے فرمانے لگا بادشاہ ایک طرف ہیرا تھا اور دوسری طرف آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم تھا کہ ہیرا توڑنا ہے،
یا میں ہیرا توڑتا یا آپ کا حکم توڑتا۔ میرے نزدیک آپ کا حکم جو ہے وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے آپ کا حکم نہیں توڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ ایک دفعہ ایک معترض نے ایاز پہ اعتراض کیا، بادشاہ سے جا کے شکایت کی کہ ایاز چیزیں چوری کرتا ہے، اس کی ایک الگ الماری ہے، اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے اور صبح و شام اس کو کھول کے دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے، تو مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ چیزیں چوری کرتا ہے اور چوری کر کے اس الماری کے اندر رکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور ایاز سے پوچھا، ایاز تیرے پاس کوئی الگ الماری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے۔ اس کو تالا لگا کے رکھتے ہو؟ کہا جی لگتا ہوں۔ صبح شام اس کو دیکھتے رہتے ہو؟ کہتا جی دیکھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے لاؤ اس کی چابی دو۔ اب ایاز نے وہ چابی بادشاہ کو پکڑا دی۔ اب بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو چابی دی اور فرمانے لگے کہ اس کی الماری میں جو کچھ بھی ہے نکال کے لے آؤ۔ اب وہ گیا، الماری کا تالا کھولا اور وہاں جو کچھ تھا وہ نکال کے لے آیا۔ اب سارے وزیر بڑے حیران ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سارے وزیر خوش ہو رہے ہیں کہ آج اس کی چوری پکڑی گئی، آج بادشاہ اس کو ضرور محل سے نکال دے گا۔ اب جب وہ ملازم وہ سامان لے کے آیا تو اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور پھٹے ہوئے کپڑے۔ اب بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹا ہوا جوتا تم نے تالے کے اندر رکھا ہوا ہے اور صبح و شام اس کو دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے بادشاہ جب میں آپ کے دربار کے اندر آیا تھا اس وقت میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ٹوٹا ہوا جوتا پہنا ہوا تھا۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹا ہوا جوتا میں نے سنبھال کے رکھا ہے اس لیے کہ میں اپنے نفس کو ہر روز یہ چیزیں دکھاتا رہوں، میرا نفس اوقات میں رہے کہ تو کیا تھا اور اللہ نے آج تجھے کہاں پہنچا دیا۔ میں اس لیے اپنے ان ٹوٹے ہوئے جوتوں کو اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میرا نفس اوقات نہ بھولے کہ میں کیا تھا اور اللہ نے آج مجھے کہاں پہنچا دیا۔ تو محترم دوستو، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ دنیا کے اندر آئے تھے تو کس حال کے اندر آئے تھے۔ آج اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا ان نعمتوں پہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تھوڑی سی پریشانی مصیبت آ جائے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں یا ہم ناشکری میں لگ جاتے ہیں؟ ہر آدمی اس کا محاسبہ خود سے کر سکتا ہے۔